القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المہیمن پہ بات کریں گے۔ المہیمن کا لفظ ہیمنہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے حفاظت کرنا، نگرانی کرنا۔ اسی لیے المہیمن کو عربی میں عام طور پر الرقیب، الحفیظ، الامین اور الشہید سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہستی ہیں جو اپنی مخلوق پر نگران بھی ہیں، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اور ان کو امن دینے والا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے، یعنی وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان سے غافل نہیں ہو گیا، بلکہ ان کی پوری پوری حفاظت بھی کر رہا ہے، ان کو امن بھی دیے ہوئے ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ مقصد پورا کر سکیں، اور پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی نگرانی بھی فرما رہا ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے، کیا کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی انسانوں میں سے یا جنوں میں سے یا ملائکہ میں سے کوئی بھی ہستی ایسی نہیں کہ جو تمام انسانوں کے تمام اعمال پر پوری طرح نگران ہو۔ عام طور پر انسانوں کو جب کسی کی نگرانی دی جاتی ہے، مثلا ایک ماں گھر کے اندر اپنے بچوں کی نگران ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی ماں سمجھ سکتی ہے کہ اس کی نگرانی کس قسم کی ہوتی ہے۔ وہ دن رات بھی الرٹ رہے تو بھی بچے کئی قسم کی خرابیاں کر چکتے ہیں۔ اسی طرح کسی ملک کے اندر، کسی حکومت کے اندر مختلف کاموں پر جو ذمہ دار اور نگران مقرر کیے جاتے ہیں، وہ باوجود کوشش کے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبھا سکتے، کیونکہ ان کے اندر اتنی قوت ہے ہی نہیں۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ بندوں کے افعال سے پوری پوری طرح باخبر ہے اور پوری طرح ظاہر اور باطن ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور توکل کیجئے اس غالب نہایت رحم والے پر، یعنی رحم فرمانے والی ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر آپ بھروسہ کیجئے۔ کون ہے وہ اللہ؟ الذی یراک حین تقوم، وہ جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام کی حالت میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے نماز میں قیام فرما رہے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان جب آپ رکوع اور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے بھی آپ کے ساتھ مل کر رکوع کر رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں کتنا کم ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے اس قیام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میرے اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری نگرانی فرما رہے ہیں، جب میں سجدے کی حالت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی میرے پورے حال سے باخبر ہیں کہ میری سوچ اس وقت کیا ہے، میرے خیالوں میں اس وقت کیا ہے، میرے دل کے اندر اس وقت کیا احساس ہے۔ کیا واقعی اگر میرا سر جھکا ہوا ہے، زمین پر لگا ہوا ہے، تو واقعی میں میرے خیالات اور میرے اندر کا انسان بھی پوری طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی
فرما برداری کر رہا ہے؟ کیا واقعی وہ اس کی عقل اور اس کی سمجھ اور اس کا دل اور اس کے جذبات سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تابع ہیں؟ اسی طرح انسان جب چلتا پھرتا ہے یا دنیا میں اور بہت سے کام کاج کرتا ہے تو کتنی بار یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی میں ہے. اگر ہر انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس بات کا یقین کر لے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی بھاگ کر جائے، خواہ وہ زمین کے اوپر کہیں اڑ رہا ہو یا زمین پہ کہیں چل رہا ہو یا زمین کے اندر کہیں اتر کر چھپا ہوا ہو یا پھر کہیں پانی میں ہو، وہ ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں میں ہے. اس کا کوئی بھی عمل خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ایمان انسان کے اندر پختہ ہو جائے تو انسان کے بہت سے گناہ خود بخود کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونے کا احساس اس کے اندر ایسا تقوی پیدا کرے، ایسا خوف پیدا کرے کہ وہ انسانوں کے ڈر سے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ڈر سے ان کاموں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جو اس کی مخلوق کو نقصان دینے والے ہیں. اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے براہ راست واقف ہیں، خود نگرانی کر رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو فرشتے اس نے انسان پر نگران مقرر کیے ہوئے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات پوچھتے رہتے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندوں کے بارے میں ایک خاص رحمت ہے اور اس کی کیئر ہے اور اس کا کنسرن ہے اور اس کی محبت ہے اور اس کی توجہ ہے اپنے بندوں کے حالات پر. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، یعنی کرامن کاتبین کی، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں. پھر تمہارے پاس رات کو رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کے حالات سے خود واقف ہے. وہ پوچھتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں، جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اور اسی طرح دوسرے فرشتوں سے پوچھتا ہے تو وہ بھی اسی طرح جواب دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی نگرانی کرتے ہوئے، اپنے بندوں کا خیال کرتے ہوئے ان پر اپنی خاص رحمت فرماتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو بندے عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے غموں سے بھی آگاہ ہوتا ہے کہ اس وقت بندے کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ کس پریشانی کا شکار ہے. بعض اوقات ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم تنہا رہ گئے، ہمارا کوئی بھی نہیں. کبھی کوئی فوت ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کون ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا. لیکن اس وقت بھی، غم کے ان لمحات میں بھی اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے حالات کو جانتا ہے اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس کے حال سے پوری طرح باخبر ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے بہت اطمینان کا باعث ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول دہرایا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا ہے، پھر ان میں سے جو میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو دہرایا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا خیال کر کے رونے لگ گئے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ میری امت میری امت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ کس کے غم میں رو رہے ہیں، اپنی امت کے غم میں رو رہے تھے اور خود بھی جانتے ہیں، لیکن جبریل کو بھیجا تسلی کے لیے.
جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور رونے کی وجہ پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود زیادہ جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبریل جاؤ محمد کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے، یعنی آپ کو غمگین نہیں کریں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کس قدر فکر مند ہوتے تھے. کیا آج ہم بھی واقعی اپنے نبی، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اتنے کنسرن ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان کو شرمندہ نہ کریں ایسے کام کر کے جن سے آپ نے روکا اور جن سے آپ ناخوش ہوتے تھے؟ بہرحال اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے دلوں کے حالات سے بھی خوب واقف ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالی بندوں کی قولی عبادات یعنی ان کا ذکر وغیرہ بھی شمار کرتا ہے. رفاعہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے. ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ یہ کلام کہنے والا کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں. اس پر آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے کہ کون ان میں سے ان کو پہلے لکھے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ 30 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ہی آگے بڑھے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتے. اسی طرح المہیمن کا ایک مطلب حفاظت کرنے والا بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الحافظ ہے، الحفیظ ہے، تحفظ دینے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، وہ اپنی تمام مخلوق کی ضروریات کی حفاظت کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی نماز کے لیے، دیگر عبادات کے لیے بھی وقت نکالو، تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجیاں دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اپنے آپ کو صرف دنیا میں کھپا دو گے اور عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا، یعنی تمہارے دل کے اندر کا خوف اور محتاجی کا احساس وہ دور نہیں کروں گا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بیمار انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. ایک انسان تندرستی کی حالت میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر روکتے نہیں، بلکہ جو شخص پابندی کے ساتھ نیکی کرتا ہے عام حالات میں، تو جب وہ سفر کرتا ہے یا بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس کا اجر لکھتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح المہیمن کا ایک مطلب امن دینے والا ہے اور ظالم کو مہلت دینے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے وہاں ان کے لیے ایسے حالات، ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ امن و امان کے ساتھ اپنے کام سر انجام دے سکیں. اگر ہم سوچیں تو زمین کے جس گولے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر لاوا ابل رہا ہے. اگر یہ زمین تھوڑی سی بھی پھٹ جائے اور لاوا باہر نکلنے لگے تو زندگی کا نام و نشان قائم نہ رہے. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ زمین اس فضا کے اندر دوہری حرکت کے ساتھ اپنے سفر پر رواں دواں ہے، لیکن ہمیں ہر وقت ٹھہری ہوئی محسوس ہوتی. یعنی کس قدر حیرت کی بات ہے کہ جو زمین ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اس فضا میں دوڑ رہی ہے، اس زمین پر بیٹھے ہوئے انسانوں کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ زمین حرکت میں ہے. یہ سب امن کون دے رہا ہے؟ یہ اس اطمینان کی حالت میں ہمیں کون جینے دے رہا ہے کہ ہم اس پر چلتے پھرتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ امن دیتا ہے وہاں کچھ لوگ دنیا میں فتنہ فساد بھی کرنے والے ہیں، ظلم ڈھانے والے ہیں، لیکن ان کو آزادی کیوں ملی ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان پر مہربانی ہے کہ ان کو فوراً نہیں پکڑتا اور ان کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے تاکہ وہ بھی توبہ کر لیں، وہ بھی پلٹ آئیں، باز آ جائیں اور سیدھی راہ پر چل پڑیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے۔ ہمارے نزدیک کچھ لوگ بڑے بڑے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فوراً پکڑ ہو جائے اور فوراً ٹھکانے لگا دیا جائے تاکہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے جو وقتی طور پر اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے ضمیر نام کی چیز رکھی ہے جو اسے ملامت کرتی ہے۔ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، جب اس کو احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہا ہے تو اس نے توبہ کے لیے ایک راہب کی طرف رجوع کیا تاکہ وہ اسے طریقہ بتائے کہ کس طرح وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے پہلا انسان قتل کرنے پر ہی پکڑ لیتے، یا دوسرا یا تیسرا، لیکن کب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ بالآخر اسے احساس ہوا اور وہ اپنے گناہ سے تائب ہوا اور آخر میں رحمت کے فرشتے نے اس کی جان لی۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ایک طرف کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ تمام امور کو بیک وقت دیکھنے والے ہیں اور اس کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے اور ہر ایک کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ بندہ صحیح راہ پر آ جائے اور پلٹ آئے۔ پھر اسی طرح مہیمن کا ایک مطلب گواہ بھی ہوتا ہے، الشاہد، یعنی وہ جو خبر رکھتا ہو، نظر رکھنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر شہید ہے، یعنی گواہ ہے۔ بندوں سے جو بھی کوئی قول اور فعل سرزد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جانتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور تم نہ کسی حال میں ہوتے ہو اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر یہ کہ ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں۔ یعنی کسی بھی حال میں تم ہو، قرآن میں سے کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو تو ہم خود سن رہے ہوتے ہیں، ہم خود گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی چیز، مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے اعمال پر کیوں گواہ ہے، بندوں کے اعمال خود کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے ان اعمال کو گن گن کر رکھ رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن بندوں کو ان کی جزا دی جا سکے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے گن رہا ہوں، یعنی خود گن رہا ہوں۔ اگرچہ فرشتے بھی لکھتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی گنتے ہیں۔ اسے کیا گنتے ہیں؟ کس کی کتنی نمازیں ہو گئی، کس کے کتنے روزے ہو گئے، کس نے کتنی سچی بات کی اور کتنے جھوٹ بولے، وہ بھی لکھے جاتے ہیں، وہ بھی گنے جاتے ہیں۔ کس نے کتنا صدقہ کیا ہے، کس نے کتنی دفعہ تسبیح پڑھی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گن گن کے رکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر انسان کچھ نہیں کرے گا تو اس کے لیے خود بخود کچھ لکھا جاتا رہے گا، نہیں،
تو ہمیں اصل میں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ نیک اعمال ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی اور اس کی جو روح ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے. یعنی اللہ کے لیے بالکل برابر ہے. ہمارے لیے فرق ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے کان ایک سرٹن فریکوینسی کے بعد سن نہیں پاتے، یعنی کہ وہ آواز کم ہو یا زیادہ ہو تو ہم سن نہیں سکتے، ایک خاص لمٹ کے اندر سنتے ہیں. لیکن اللہ تعالی کے لیے ایسی کچھ بھی مشکل نہیں، وہ ہر بات کو سنتے ہیں، چپکے کی جائے، سرگوشیوں کی حالت میں کی جائے یا پھر چیخ چلا کر کی جائے. ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تعالیٰ پوری طرح شاہد ہے اس پر جو بھی تم کرتے ہو. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن یہ سارے اعمال سامنے لائے جائیں گے تو انسان جھٹلا نہ سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس پر. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو، یعنی اس کے سامنے لا کے رکھے جائیں تو اس کے گناہ پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھپا کر رکھا جائے گا. تو اقرار کروانے کے لیے اسے کہا جائے گا کیا تو نے فلاں دن مثلا سنڈے کو یا منڈے کو یہ کام کیا تھا؟ تو وہ اقرار کر لے گا. انکار کی گنجائش کس کو ہوگی؟ لیکن ساتھ ہی ڈر رہا ہوگا کہ اس کے جو بڑے گناہ تھے ان کا کیا ہوگا. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کو اپنی بڑی بڑی غلطیاں بھی یاد آ جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کے ہر گناہ کے عوض اس کو نیکی دے دو. کیونکہ بندہ جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اب وہ بندہ کہے گا کہ یا رب میں نے کچھ اور گناہ بھی کیے تھے، وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے. یعنی وہ جو کبیرہ گناہ جن سے ابھی تک وہ ڈر رہا تھا ان کا بھی ذکر خود کر دے گا. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان رحیمی ہے کہ وہ بندوں کی غلطیوں اور خطاؤں سے اس قدر درگزر فرماتا ہے اور اتنی خوبصورت طریقے سے توبہ قبول کرتا ہے کہ ان کی خطاؤں کو بھی قیامت کے دن نیکیوں میں بدل دے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے. المہیمن کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو اطاعت کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، خواہ وہ ثواب کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور نافرمان جتنی سزا کا حقدار ہے اس سے زیادہ اس کو سزا نہ دے، کیونکہ اس پر جھوٹ جائز نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زیادہ ثواب دے کر مہربانی فرمائے اور بہت ساری سزاؤں کو معاف کر دے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. تو المہیمن جو ہے امن دینے والا ہے اور بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کے اعمال کے اجر کی حفاظت کرنے والا ہے. اس لیے اس سے اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بندوں کا کوئی بھی عمل ضائع کر دے گا، الا یہ کہ انسان خود ایسے کام کر کے اپنے اعمال کو برباد کر دے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے، اور اس کے لیے اسے کسی سے پوچھنا نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں کوئی نیکی کی بڑی بھلائی ہے. یعنی اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کی وہ اچھائی قابل قدر ٹھہرے گی. اللہ کی زمین وسیع ہے اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پورا حق ہے، اختیار ہے کہ وہ بندے کا اجر 1 کو 10 کے برابر کرے یا ان لمیٹڈ کر دے
کہ جس کو کوئی انسان گن بھی نہ سکے. اور ان نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی صبر کرنا ہے، جس کا اجر بغیر حساب کے انسان کو ملے گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی ایک کام میں صرف کرنے والے کا نہیں بلکہ اس کام میں جو دوسروں کا تعاون ہوتا ہے ان کو بھی ساتھ اجر عطا کرتا ہے. مثلا ایک شخص کوئی نیک کام کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کوئی اور کرتا ہے، یا ایک شخص کسی کو نیکی کی راہ دکھاتا ہے، تو نیکی کی راہ دکھانے والا اگر خود اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی اجر مل رہا ہے. اور اس راہ دکھانے پر جتنے بھی لوگوں کو وہ راہ دکھاتا ہے، خواہ وہ 100 ہو یا 1000 ہو، ان سب کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. تب آپ دیکھیے کہ اس کے خزانوں میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آتی، خواہ وہ ایک چھوٹی سی نیکی پر لاکھوں کو نوازے، جو کہ ایک کرنے والے نے صرف خود نہیں کی، دوسروں کو بھی بتا دی. مثلا اگر کوئی شخص خود سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اور وہ دوسروں کو بھی سکھا دیتا ہے کہ تم بھی سبحان اللہ پڑھو، اگر 1000 لوگ اس کے کہنے پر سبحان اللہ پڑھنے لگتے ہیں تو اس شخص کو نہ صرف یہ کہ اپنے سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، بلکہ وہ جو 1000 لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں ان کا بھی اجر ان کو ملنے کے علاوہ اس کو بھی ملے گا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نوازشوں کی کوئی حد نہیں. اور عمل تو عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص نیت بھی کر لیتا ہے تو اس پر بھی وہ اس کو اجر عطا کرتا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر حال میں اچھی امید رکھنی چاہیے اور اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کے ہر نام کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے. انسان ایک دن کے اندر مختلف حالتوں سے گزرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی پہچان ہو تو جس وقت جس حالت میں اسے اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص صفت یاد آئے، اس کا کوئی خاص نام یاد آئے، تو اس نام کا واسطہ دے کر یا اس نام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المہیمن کے لفظ کے ساتھ کوئی خاص دعا نہیں کی، لیکن بہت مواقع ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو ضرور کیا. مثلاً اپنے سارے معاملات کو بھی اللہ کے حوالے کیا، جسے ایک روایت میں آتا ہے ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ دے گا. تو آپ نے فرمایا یوں کہو، اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اے اللہ تیرے لیے ہے سب تعریف اور تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں، یعنی سارے معاملات تیرے ہی سپرد ہیں. اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. تو جو رب ہمارے جاگنے کی حالت میں ہماری حفاظت کرتا ہے وہ سونے کی حالت میں بھی ہماری حفاظت کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے. اسی لیے جب کوئی مسافر سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس کو جو دعا دی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ یہی ہے کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں تمہارے دین، امانت اور عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یعنی اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. اب یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو پہچان لیں تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں، ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھا جا رہا ہے. اگر واقعی دیکھا جا رہا ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہو. کبھی کوئی انسان بھی ہمیں دیکھ رہا اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں ایک دم. جیسے کہیں اگر بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ شک گزرے کہ باہر ونڈو سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، مثلا رات کے اندھیرے میں آپ اپنے گھر میں لائٹ جلا کر بیٹھے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا آہٹ محسوس ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے باہر سے کوئی جھانک رہا ہے، تو آپ کمفرٹیبل ہو کے یا ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھتے، آپ ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا کوئی دیکھ رہا ہے. تو اس وقت آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. آپ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے کہ اس وقت اپنا بیگ کھول کر پرس سے پیسے نکال کر وہ گننا شروع کر دے، کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ کہیں کوئی باہر سے اٹیک نہ کر دے اور آپ کا یہ عمل اس وقت آپ کے لیے خطرناک نہ ہو. اسی طرح کہیں پر بھی، کسی بھی موقع پر، کسی بھی جگہ پر
جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کے آس پاس ہے تو اس کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے بنسبت اس وقت کے جب اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا. اس وقت انسان بالکل ریلیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت تو انسان کی یہ کیفیات مختلف ہو سکتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ان تمام چیزوں سے بالا و برتر ہے. جب ہمیں اس نام کا یقین ایمان اور اس پر اعتماد ہو جائے تو ہمارے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ احساس ہمیشہ باقی رہے کہ میرا رب حفاظت کرنے والا ہے، میرا رب نگرانی کر رہا ہے، میرا رب اس وقت میرے معاملات کو دیکھنے والا ہے، میں اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتی ہوں. اس سے ایک طرف تو ہم کانشیسلی زندگی بسر کریں گے اور دوسری طرف ہمارے اندر ایک امن اور اطمینان کی کیفیت بھی ہوگی. اگر کوئی شخص آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے تو بھی آپ کے اندر اطمینان ہوگا کہ میرا رب تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، میرا رب میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. بندوں کا خوف دل سے نکل جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نگرانی کا احساس آپ کو مزید اچھے کاموں پر ابھارے گا. اور قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور اللہ ان سب چیزوں کو جو بھی تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. پھر اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرنی چاہیے کہ بچوں جہاں بھی تم ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی بھی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں، تو اللہ اس کو لے آئے گا. بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے. اسی طرح انسان کے اندر اس صفت کا احساس احسان کا رویہ پیدا کرتا ہے. بعض اوقات لوگ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا ہمارا حق ادا نہیں کرتے، تو بھی ہم پوری کوشش کرتے رہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں یا ان سے بہتر سلوک کریں، کیونکہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ دوسروں کے رویے کا تابع ہو جاتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا اب میں بھی اس کو مزہ چکھاؤں گا. لیکن جو شخص رب کی اس صفت پر یقین رکھتا ہے وہ بندوں کے رویوں کے تابع نہیں ہوتا، وہ ان کے ساتھ ہر حال میں اچھا کرتا ہے کیونکہ اس کو اندر ہی اندر اس بات کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اچھا نہ کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے اعمال کو گن رہا ہے، وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ان اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، وہ ان پر پورا اجر دینے پہ قادر ہے. تو یہ چیز انسان کو ایک خوبصورت انسان بنا دیتی ہے. اور جب انسان اللہ کی حفاظت پر یقین رکھتا ہے تو اس کے دل سے بہت سے خوف دور ہو جاتے ہیں اور وہ مطمئن زندگی بسر کرتا ہے. پھر اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں رہتا. ایسا شخص اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے جیسے حضرت ہاجرہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئی تھی. ایسا شخص اللہ کو اپنا نگران تسلیم کرتے ہوئے نیکی کے کام کرتا ہے اور گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور تنہائی میں بھی غلط کام نہیں کرتا اور ہمیشہ ہر دم اپنی سوچوں میں اپنے خیالات میں بھی نیکی کے کام کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اس صفت پر پورا پورا یقین عطا کرے تاکہ ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے، کیونکہ اصل خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہے. اگر دل کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو پھر اسے بندوں کی پرواہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام العزیز کے بارے میں بات کریں گے. العزیز کا معنی ہے عزت والا،
غلبے والا، قوت والا، وہ جس پر کوئی اور غالب نہ آ سکے، الشدید، القوی، وہ جس جیسا کوئی اور ہے نہیں، اس کی قوت میں، اس کے غلبے میں، وہ جو کچھ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت مختلف اور صفات کے ساتھ بھی آئی ہے۔ مثلا العزیز الحکیم، عزت والا، غلبے والا اور حکمت والا، یعنی اس کی قوت اور اس کا غلبہ حکمت کے ساتھ ہے۔ العزیز الحمید، وہ عزت والا ہے، غلبے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ تعریف والا بھی ہے۔ پھر العزیز الوہاب، زبردست ہے، غلبے والا ہے اور بہت زیادہ عطا کرنے والا بھی ہے۔ پھر العزیز الرحیم، ایک طرف زبردست ہے اور ساتھ ہی رحم فرمانے والا بھی ہے، ایسا نہیں کہ وہ اپنی طاقت کو غلط طور پر استعمال کرے۔ پھر العزیز العلیم، وہ غلبے والا ہے اور علم والا ہے۔ العزیز الغفار، زبردست بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سارے ہی اچھے اچھے نام ہیں، ہمیں اسے ان ناموں کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے۔ اور جہاں تک العزیز کا تعلق ہے، جس سے لفظ عزت بھی ہے، تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب جو عزت کا رب ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں وہ کرتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت اور شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ تعالیٰ کا ازار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے، تو جو آدمی مجھ سے یہ صفات چھینے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ وہ بڑا بن بیٹھے یا وہ عزت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرے، یا یہ سمجھے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اس کی عزت میں کچھ کمی آئے گی، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود عزت والا بھی ہے اور عزت دینے والا بھی ہے، یعنی جو لوگ اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہی ان کو عزت بخشتا ہے۔ یعنی جس طرح رزق کی تقسیم وہ خود کرتا ہے، اسی طرح عزت کی تقسیم بھی وہ کرتا ہے، اور عزت اسی کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عزت والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے بندے کا کام کیا ہے، بندے کے اوپر کیا لازم ہے، اس کے اوپر کیا حق آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پہچانے اور اس کو عزت دینے کا حق ادا کرے، اور اس بات پر بھی یقین رکھے کہ انسانوں کو ملنے والی عزت اور ذلت اس سب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یعنی عزت کا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی مشیت پر ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ دنیا کے علاوہ آخرت کی رسوائی، اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی رسوائی اور آخرت کی ذلت تو پوری مخلوق کے سامنے ہوگی، اور جہاں کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی بھی ہمارے لیے ترجمان یا وکیل نہیں ہوگا کہ جو ہم سے اس رسوائی کو دور کر سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، کہ جس سے تو عداوت کرے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا دشمن ہو جائے، جس سے دشمنی کرے، اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا۔
اور ظاہر ہے وہ اپنے دوستوں سے تو دشمنی نہیں رکھے گا، عداوت نہیں رکھے گا. وہ عداوت کس کے لیے ہوگی؟ جو اللہ سبحانہ وتعالی سے، اس کے پیغمبر سے، اس کے دین سے، اس کے کلام سے عداوت رکھنے والے ہیں. یعنی انسان کی اصل عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی دوستی میں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی جس بندے کو عزت دیتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے آسمان میں اور اس کو بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ محبت اور عزت دنیا میں اتار دی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ تقسیم اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا یہ معاملہ حکمت پر مبنی ہے. ایسا نہیں کہ وہ اپنے اس اختیار کو بندوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے. چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے تو اس لیے ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے اور ہر انسان عزت کا طلبگار ہوتا ہے. تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس کو عزت دیتا ہے، اور اگر انسان اللہ سے عزت چاہے تو وہ کون سے کام کرے کہ جس سے عزت ملے، اور کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسوائی کا باعث بنتے ہیں، تاکہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود اسلام انسان کو عزت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کا سلسلہ جاری ہے، یعنی اس زمین یا اس گلوب کے ہر کونے تک. اللہ کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، یعنی ہر گھر میں اس کا پیغام پہنچ جائے گا، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے. عزت تو اصل میں وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، یعنی اللہ کی بات کو قبول کر کے انسان کو الٹیمیٹلی عزت ملے گی، اور ذلت وہ ہوگی جو انکار کر کے حاصل ہوگی. تمیم داری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اپنے گھر والوں میں نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، بھلائی اور شرافت نصیب ہوئی، اور ان میں سے جس نے انکار کیا اس کے حصے میں رسوائی اور جزیہ آیا. پھر یہ کہ اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، خواہ بظاہر وقتی طور پر دنیا میں لوگ اس انسان کی عزت نہ بھی کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت معزز اور مکرم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے کلام کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے عزت عطا کرتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو تم ذلیل و رسوا ہو گئے. کہ جب تک مسلمان اس کتاب کو تھامے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت عطا کی، اور جب وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور ان کے کام اسلام کے خلاف ہونے لگے تو دنیا کی عزت بھی جاتی رہی. عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن حارث نے عمر رضی اللہ عنہ سے عصفان میں ملاقات کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا امیر مقرر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا. عمر نے پوچھا، تم نے مکہ میں کس کو امیر بنایا؟ انہوں نے عرض کیا، ابن ابزہ کو. آپ نے پوچھا، ابزہ کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. پوچھا، تم نے غلام کو ان کا امیر بنا دیا؟ اس نے کہا، ہاں، وہ اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے اور اس کے فرائض کا عالم بھی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے. یعنی کہ بڑے بڑے قبائل سے تعلق رکھنے والے اور بڑے بڑے معزز اور شرفاء جو ہیں، آج ان کے پاس وہ عزت نہیں جو ایک غلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی وجہ سے عطا کی. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. پھر اسی طرح عام حالات میں
لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ معاملہ کرے گا تو شاید اس سے ڈر کر اور اس کے روب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل عزت دلوں میں ہوتی ہے. صرف ظاہری عزت نہیں ہوتی. مثلا کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے وقتی طور پر اپنی عزت کروا سکتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں جیت سکتا، اس کے دل میں اس کی قدر نہیں ہو سکتی. اسی لیے جو شخص اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے، اور راوی نے اپنا ہاتھ زمین کے نیچے کیا، نہیں بالکل تھوڑا سا، تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں. پھر راوی نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا کہ جو شخص اللہ کی خاطر جھک جائے، یعنی اللہ کا حکم سامنے آتے ہی لبیک کہہ دے، سر تسلیم خم کر دے، سمعنا و اطعنا کر دے، اور اپنی انا اور اپنی رائے اور اپنے خیال کو پیچھے کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کبھی انسان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو، لیکن اس موقع پر اگر وہ صرف اللہ کی خاطر خاموش رہتا ہے اور جواباً کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں. اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ذلت عطا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پورے کا پورا نہیں لیتے، یا اس پر ایمان نہیں رکھتے، یا اس کے بعض حصے کو لیتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی رسوائی ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کیا تم کتاب کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے. بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یعنی ایک قوم جو اللہ کی کتاب کو زبان سے مانتی بھی ہے لیکن پورے کا پورا اس کو نہیں لیتی، اس میں سے صرف وہ احکامات جو پسند کے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کے خلاف جاتے ہیں یا دنیاوی فائدے کے خلاف جاتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی شدید وارننگ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. یہ بات عام مشاہدے کی ہے کہ یہ چیز بہت زور پکڑتی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کے معاملے میں ہمارا معاملہ بہت تساہل کا ہو گیا. اس میں سے کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں. مثلا بعض لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، بعض لوگ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کر لیتے ہیں لیکن حج کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے، کچھ لوگ ہر سال حج کر لیتے ہیں لیکن آ کر نماز کے فریضے کو ادا نہیں کرتے. اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، حالانکہ قرآن مجید میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. قرآن مجید میں یہ حکم صاف واضح طور پر موجود ہے، لیکن اس کے برعکس لوگ کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو قرآن ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور سنت کے بارے میں شک کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ اتارا ہے وہ اپنی حکمت کے ساتھ اتارا ہے، اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں ہم کسی چیز کو تو لے لیں، اس کو پسند کریں اور کسی چیز پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں، یا اس کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھیں، یا یہ کہیں
کہ آج تو زمانہ بدل گیا ہے اور بہت ماڈرن دور ہے اور آج کے دور میں یہ سب کچھ کیا نہیں جا سکتا، یا آج اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. بعض اوقات ہم ایسے ہی مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں آج کون سا سچ کا زمانہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سچ بولنا اور باقی جو تمہارا دل چاہے کرنا. تو دین کے معاملے میں ہماری عقل کو حق حاصل نہیں کہ ہم اپنی عقل کے ساتھ اس کی سلیکشن کریں، اس کے احکامات کی. اسی طرح ہماری خواہشات اور جذبات کو بھی وہ بے لگام نہیں چھوڑا گیا کہ اس میں سے جو جی چاہے لے لیں اور جس چیز کو جی نہ چاہے اس کا انکار کر دیں. تو یہ چیز انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے بھی رسوائی ہے. جیسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون، قارون، ابو لہب اور ابو جہل، ان سب کا انجام کیا ہوا، اور ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. مثلا فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. قارون کو اللہ نے بہت ساری دولت دی، لیکن اس نے اس دولت کے معاملے میں کسی کا حق نہیں پہچانا اور اس دولت کے ذریعے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. اسی طرح ابو لہب مکہ کا مالدار ترین انسان تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیسی آیات اتاری؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا. اب آپ دیکھیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عزت مال کے ذریعے ہوگی یا اولاد اس کی عزت کا سبب ہوگی، لیکن یہاں نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام آئی. اسی طرح ابو لہب کی بیوی اس کے کسی کام نہ آئی، بلکہ اس کے برعکس اس کا بھی انجام بہت رسوا کن تھا. ابو جہل جو اصل میں ابو الحکم کہلاتا تھا کہ بہت حکمت والا اور بہت اختیارات والا، لیکن اس کا بھی انجام کیا ہوا. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے عبرت کے لیے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ان نافرمانوں کی پیروی نہ کریں. فرعون کے پاس جتنا بھی اقتدار تھا لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے رسوا ہوا، ڈوب کر مرا. قارون زمین میں دھنس کے مرا. ابو لہب کا انجام بہت برا ہوا. ابو جہل کا انجام بہت ذلت آمیز ہوا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، نافرمانی میں نہیں. خواہ کسی نافرمان انسان کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو جیسے قارون کے پاس تھی، یا پھر فرعون جیسی اقتدار ہو، لیکن وہ ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکتا اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے. کرے ان کے لیے بھی رسوائی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے، یعنی اللہ کے گھروں میں اللہ ہی کا نام بلند نہ ہونے دے اور اس کی خرابی کے درپے ہو. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. پھر اسی طرح دین کے معاملے میں ناحق جھگڑے کرنے والا، ایسے شخص کے لیے بھی دنیا میں کوئی عزت نہیں. پھر اسی طرح دین کے معاملے میں ناحق جھگڑا کرنے والے کے لیے بھی رسوائی کی وعید ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم، ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کبھی دین کا علم حاصل نہیں کیا، کبھی یہ نہیں جانا کہ ان کے رب نے کیا فرمایا، کبھی کتاب کو پڑھ کر نہیں دیکھا، لیکن
اپنے خیالات اور اپنی خواہشات اور اپنے دنیاوی علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کے فیصلوں کے بارے میں خوب بحثیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں اور حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دیں. ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا؟ فرمایا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لا علمی کے ساتھ انسان ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہوتی ہیں، خصوصاً جب زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں یا کچھ حادثات ایسے ہو جائیں جو انسان کی مفاد کے یا انسان کی مرضی کے خلاف ہوں. تو پھر بعض اوقات لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا یا ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی یا ظلم ہو گیا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہ سمجھنا یہ ہماری اپنی کم علمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو الزام دینا کسی بات کا یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے، اور اس سے پرہیز کرنے میں ہی انسان کی عافیت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہے، غلبے والا ہے، اقتدار والا ہے، شدید ہے، قوت والا ہے. کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا. اگر وہ اپنے بندوں کو سزا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اگر وہ اپنے بندوں سے انتقام لینا چاہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں آئے، کوئی وسوسہ شیطان ڈالے، تو ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد مانگے تاکہ وہ خیال دل سے نکل جائے، اور ہمیشہ اس بات پر صرف زبانی نہیں بلکہ دل کے پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ رہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی ہے. بڑے بڑے گناہ تو انسان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے ہی اگر انسان ان پر توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں عام طور پر انسان گرفتار ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے رسوائی کا باعث ہوں گے. جن میں خاص طور پر دنیا میں شہرت کی طلب، یعنی نیکی کا کام کر کے لوگوں سے تعریف چاہنے کی خواہش، یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، مثلا اپنے صدقہ خیرات کے ذریعے یا اپنی نمازوں یا عبادت کے ذریعے یا اور کوئی فلاحی اور معاشرتی فلاح کے منصوبے بنا کر یا ان پر عمل کر کے، خدمت خلق کے کام کر کے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا نام بلند ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن ساری مخلوق کو سنوائے گا. یعنی اس کے اندر کا حال، اس کی نیت کی خرابی اور اس کا دھوکہ ساری مخلوق کے سامنے عام کر دے گا، اور پھر وہ اسے ذلیل اور حقیر کر دے گا. اللہ سبحانہ وتعالی العزیز ہے، تو ہمیں اسلام کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی اور اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان کی نسلوں میں ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، بے شک تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ کیوں پکارا جائے؟ اس لیے کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے، یعنی اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا. اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہ اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پھر تقریباً 2500 سال کے بعد قبول ہوئی،
لیکن قبول ہوئی. کتنے بڑے ویژنری تھے ابراہیم علیہ السلام، اور کن صفات کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس قابل ہیں. بلا شبہ تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کرنے پر پوری طرح قادر ہے. بعض اوقات جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا میں اتنا یقین نہیں ہوتا، اتنی شدت نہیں ہوتی، زور نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں یہ ہو بھی سکتا یا نہیں. لیکن انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب کو وہ پکار رہا ہے وہ العزیز ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ہمارا کام ہے اس کو پکارنا، اور شدت سے پکارنا، اور یقین کے ساتھ پکارنا، اور اللہ کی عزت کے وسیلے سے اس کو پکارنا. عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دیتی، یعنی اتنی شدید درد تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو، اپنا دایاں ہاتھ رکھو، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی. یعنی یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے کہ میں اللہ کی عزت کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، یا اس تکلیف یا اس درد سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف فوراً دور کر دی. اس کے بعد سے میں ہمیشہ اپنے اہل و عیال اور دوسروں کو اس چیز کا حکم دیتا ہوں. یعنی بعض دعائیں اتنی تاثیر والی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی خاص صفت کے ساتھ پکارنا اتنا کارگر ہوتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا يموت والجن والانس يموتون. میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ذات کے جس پر موت نہیں آ سکتی، اور تمام جن و انس مر جائیں گے. آپ بھی آزما کر دیکھیے، اگر کسی وقت دل پر کوئی بوجھ ہو، خوف محسوس ہو رہا ہو، تو فوراً اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت کی پناہ میں دیں، اور وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. پھر اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے، حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی. تو انہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اللہ، میں نے تیری فرما برداری کی، تیری بات مانی، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے لڑا. اے اللہ، میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جسے موت نہیں، اور جن و انس سب مر جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت ہی زبردست دعا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عزت کا واسطہ دیا گیا ہے. اور اس میں جس چیز سے بچنے کی دعا ہے وہ یہ کہ اللہ تو مجھے بھٹکانا نہیں، یعنی مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے بعد اس سے پھیرنا نہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اسے دشمنوں کا خوف ستاتا ہے اور اس کے لیے پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. ایسے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے. ابن عباس ہی سے روایت ہے
انہوں نے کہا کہ جب تم کسی ظالم سلطان کے پاس آؤ اور تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ تم پر غالب آ جائے گا تو یہ دعا 3 بار پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس اللہم کن لی جارا من شرہم جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے ٹائرنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی پوری قدرت اور پورا قابو رکھتا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جن سے میں خوف کر رہا ہوں، جس سے میں ڈر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ طاقتور ہے جس کی میں پناہ لے رہا ہوں، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، 7 آسمانوں کو تھامنے والا، یعنی اللہ کی قوت کا اندازہ کیجئے کہ 7 آسمانوں کا تھامنے والا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر جائیں مگر اس کی اجازت سے۔ تو اے اللہ جو اتنی طاقت، قدرت، ہیبت، جبروت والا ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ ان کے شر سے، فلاں بندے کے شر سے اور اس کے لشکروں اور اس کے پیروکاروں اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں کے شر سے اے اللہ تو مجھے پناہ دے۔ اے اللہ ان کے شر سے میرے لیے پناہ بن جا، تیری تعریف بڑی شان والی ہے، تیری پناہ بہت مضبوط ہے، تیرا نام بہت بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جو انسان بھی لوگوں کے خوف اور غلبے اور ان کے ظلم سے ڈرتا ہو تو اسے ان سے ڈرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور ان کو ان طریقوں سے مدد دینے والا ہے جن کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھی، الحمد للہ الذی کفانی وآوانی، الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمد للہ الذی من علی وافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کفایت کیا اور جگہ دی، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے۔ تو اس نے تمام مخلوقات کی بیان کردہ اللہ کی تعریفات کہہ ڈالی، یعنی جو شخص صرف یہ کلمات پڑھتا ہے وہ سوتے وقت یا لیٹ کر، تو اس نے اتنی زیادہ تعریف کی جتنی سمجھے پوری مخلوق اس وقت اللہ کی تعریف کر رہی، اس کے برابر تعریف کر ڈالی۔ یعنی اتنی خوبصورت دعا ہے یہ۔ انسان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت پر پورا یقین ہو جائے، وہ اس کو محسوس کرنے لگے، تو اس کا اثر اس کی عملی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ عز و جل پر، اس کی عزت پر اور اس کی قوت اور اس کے غلبے پر پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ ان تمام صفات کا حامل ہے۔ اس لیے چونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارا رویہ بھی پھر اس صفت کے تحت تبدیل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر آنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا اس بات پر پکا ایمان اور یقین ہو کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو جتنی چاہے عطا کر دے۔ اس لیے اگر کبھی انسان زندگی میں پریشان بھی ہو یا اسے محسوس ہو کہ لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے یا اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، تو اس پر اس کو رونا دھونا نہیں چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں عزت ہے اور اس عزت کا مالک وہی ہے۔ اس لیے مجھے بندوں سے شکوے شکایت کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہے، عزت کا طلبگار ہے، فللہ العزت جمیعا، تو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔
الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور. اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی، یعنی بجائے گلے شکوے کرنے کے اور لوگوں کی غیبت کرنے کے اور اپنی زبان کے اوپر غلط الفاظ لانے کے یا گالی گلوچ کرنے کے یا فرسٹریشن کے، انسان کو فوراً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جہاں کہیں یہ محسوس ہو کہ کسی نے اس کی توہین کر دی ہے یا ناقدری کر دی ہے تو فوراً عزت کی طلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہو، ذکر اذکار کی کثرت ہو، کیونکہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، وہ قبول فرماتا ہے. والعمل الصالح یرفع، دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ انسان کوئی نہ کوئی اچھا کام کرے، کوئی صدقہ خیرات کرے، کسی کی بیمار کی عادت کرے، کسی دکھی مجبور انسان کے کام آئے، اللہ کے دین کو سکھانے کا کام کرے، کوئی بھی اچھا کام جو اس کے بس میں ہے، استطاعت میں ہے، اس کی طرف چل پڑے. کیونکہ جب انسان عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں اوپر اٹھتی ہیں. اور لوگوں کی جو بری چالیں ہیں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے. فرمایا والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو بری بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک ھو یبور، ایسے لوگوں کا مکر بالکل اکارت ہو جائے گا، ایسے لوگوں کی خفیہ تدبیریں بالکل برباد ہو کے رہ جائیں گی. یعنی معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے انسان. پھر اسی طرح انسان لوگوں سے عزت ڈیمانڈ نہ کرے، لوگوں سے یہ نہ کہے کہ وہ میری عزت کرے، اور نہ ہی عزت کروانا پسند کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ کسی انسان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ کہیں جائے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کی عزت میں. اس کے برعکس جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، بندوں کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. معاف کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے، انسان کے لیے بہت مشکل ہے، انسان کے نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کو جو آپ کو دکھ دیں، آپ کی زندگی میں ایک تکلیف کا باعث ہو، آپ کو رسوا کرنے والے ہوں یا آپ کو کسی طرح کا مالی اور جانی نقصان پہنچانے والے ہوں. ایسے لوگوں کو معاف کرنا آسان نہیں، لیکن جو شخص اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس کی قدردانی بڑھا دیتا ہے. اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو ہمبل ہوتا ہے صرف اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو وہ بیٹھ جائے، کیونکہ اسے اللہ نے عزت دی ہے اور اس کے مسلمان بھائی نے عزت دی ہے. اگر اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے، کوئی اس کو لفٹ نہ کرائے، تو دیکھے کہ جہاں بھی مجلس میں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے اور اس کو اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھے انسان. پھر اسی طرح ہمیشہ یہ یاد رہے کہ اصل عزت اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے میں ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے میں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا مقام لوگوں کے دلوں میں بھی بڑھا دے گا اور خود اپنے ہاں بھی اس کو معزز لوگوں میں شامل کرے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عزت دی ہے ان کی بھی عزت کرے، یعنی کسی کی عزت اور کسی کے مقام اور کسی کے رتبے سے حسد نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو اگر اللہ نے بندوں میں سے کسی کو عزت دی ہے تو اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ کرے. کیونکہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی عزت ان سے زیادہ ہو رہی ہے تو وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور پھر ان کے خلاف جھوٹے الزامات کا طوفان برپا کر دیتے ہیں تاکہ اس کی عزت میں کسی طرح کمی ہو جائے. تو یہ اس شخص کے ساتھ نہیں، دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کو ناپسند کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنرلی اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں یا علم میں بڑے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مقام اور مرتبہ ایسا دے تو ان کی بھی عزت کرنی چاہیے. خصوصی طور پر بزرگوں کی عزت،
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر میں بڑے لوگوں کو چھوٹوں پر مقام اور مرتبہ دیا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے. اس کے بعد آپ نے وہ مسواک سب سے بڑی عمر کے آدمی کو دی، یعنی خود کرنے کے بعد اس کو دے دی، اور فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں یہ مسواک بڑے کو دوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور مخلوق کو اس نام سے اللہ کو پکارنا اور اس صفت سے پہچاننا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھاتے تھے، جبریل علیہ السلام رب کی عزت کی قسم کھاتے ہیں، انبیاء اس وصف سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عزت کی قسم کھاتے ہیں، جنت اس وصف سے اپنے رب کو پہچانتی ہے. حتیٰ کہ ابلیس تک نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قسم کھائی تو کہا بعزتک و جلالک، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس نام کی بہترین پہچان کروا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی، اپنے کلام کی اور اپنے دین کی اور دین والوں کی عزت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.